نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہر ایک شخص کا اس بات پر یقین ہے کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی موت تو آنی ہی ہے، چاہے وہ گنہگار ہو یا دیندار ہو، مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، خاندان کے ساتھ رہ رہا ہو یا اکیلا رہ رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو اسے موت کا آنا یقینی ہے۔ اور اس بات کا ہر ایک کو علم بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے۔ کوئی استحضار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ اچھی اور نیک زندگی گزارنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور کسی کو غفلت کی بنیاد پر اس چیز کا استحضار نہیں رہتا۔ بہرحال آج بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کے کیا اعمال ہیں، یا موت کے بعد کے کیا اعمال ہوتے ہیں، یعنی جس کے گھر میں یہ حادثہ پیش آ رہا ہے اسے کیا اعمال انجام دینے چاہیے، کس طریقے سے میت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کیا کیا عمل میت کے متعلق ہوتے ہیں۔ کہ جب آثار موت شروع ہوتے ہیں اور سب کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، کہ اب آثار موت شروع ہو گئے، تو اس وقت کے سلسلے میں تعلیم یہ ہے کہ ہم میت کے پاس بیٹھ کر ہلکی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہلکی آواز سے۔ اس کے آس پاس بیٹھ کر مختلف لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اصرار نہیں کرنا اس کو کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، اصرار نہیں کرنا اسے، کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ کہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ موت کیسے نکلتی ہے، روح انسان کے جسم سے کیسے نکلتی ہے، تو اس کو مثال سے اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر تم کانٹے دار درخت پر کوئی روپٹہ ڈال دو، کوئی کپڑا ڈال دو اور پھر اس کو کھینچو تو کس طریقے سے وہ کپڑا کھینچتا ہے، اس طریقے کے ساتھ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، بخشش کا معاملہ کرتے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کی مثال اس طرح سے دی کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، گیلے آٹے میں سے بال کھینچا جائے، یوں ہی سکون کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ بہرحال ہوتا بہت سخت وقت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی بتائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور اللہ کے نبی بھی جب آخر وقت تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بھی بار بار اپنا ہاتھ جو ہے پانی میں بھگوتے تھے اور اپنے پیشانی پر رکھتے تھے۔ تو ایسا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس تکلیف میں اس کے منہ سے کیا بات نکل جائے جو اس کلمے کے مناسب نہ ہو یا اس کلمے کے شان کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے، بس اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سورہ یاسین، سب جانتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اور ایک سورہ رعد۔ سورہ یاسین 22ویں پارے کے آخر میں ہے، اور سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے، 13ویں پارے کے پاؤ پہ،
کہ ان دو صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جس کا آخر وقت چل رہا ہے، جس شخص کا آخری وقت چل رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر ان دو صورتوں کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخری مرحلے میں جو ہے نرمی کا معاملہ کریں گے۔ تو مرنے والے کے پاس ان دو صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے، ان دو صورتوں کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ اور خوشبو بھی لگا دینی، خوشبو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس جگہ خوشبو یا تو عطر وغیرہ لگا دیا جائے یا خوشبو والی اگربتی لگا دی جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز، جب اس کی روح نکل جائے تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا ہر ایک کو ذرا اہتمام کے ساتھ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت تو اس کا جسم گرم ہوتا ہے، تو اس کے اعضاء کو جو ہے صحیح سے کرے جا سکتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اعضاء اسی حالت پر جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کے جو جبڑا ہے اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے، کتر وغیرہ سے باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ صحیح سے بند ہو جائے، اور آنکھیں نرمی کے ساتھ بند کر دینی چاہیے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھیں نرمی کے ساتھ بند کر دینی چاہیے، اور ہاتھوں کو، پاؤں کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ بہت سارے جنازے دیکھتے ہیں اور پھر اس وقت جنازے کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ گھر والوں نے بالکل بھی خیال نہیں کیا، ہاتھ ٹیڑھا تھا تو ٹیڑھا ہی ہے۔ آدمی کی آخری حالت ہوتی ہے، تکلیف کی حالت میں وہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ مل رہا ہوتا ہے، کبھی حالت کھجا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے وہ ہاتھ، اور وہ اسی حالت پہ ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی ٹانگ مڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی پائیں تو لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جس طرح سے لیٹا ہوا ہے اس کا اسی حالت میں ان گھر والوں نے چھوڑ دیا، کوئی توجہ ہی نہیں کری جسم کی طرف، اور اس کے پاؤں سیدھے کر دینے چاہیے، اور جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان دونوں انگوٹھوں کو ملا کر ان کو باندھ دینا چاہیے، اور اس کے پیٹ کے اوپر کوئی ہلکا سا وزن رکھ دینا چاہیے، کوئی لوہا ہو، کوئی ڈیلا ہو، جیسے آج گھروں میں ایک دم سے کوئی چیز نہیں ملتی، جیسے تالا ہے، تالا رکھ دیجئے ہلکا سا اس کے پیٹ پر رکھ دیجئے، کوئی ڈیلا ہے، ڈیلا رکھ دیجئے کپڑے میں لپیٹ کر، کاغذ میں لپیٹ کر، تاکہ اس کا پیٹ جو ہے اپنی حالت پر رہے۔ اور پھر جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے انتقال کے بعد اس کے احباب کو، دوستوں کو، اس کے حلقے میں اس کے انتقال کی خبر کرنی چاہیے، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اسی طریقے سے جلد سے جلد جو ہے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جنازے کو غسل دیا جائے۔ اگر جنازے کا کسی شخص کا انتقال ہوا تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ آتا ہے جس میں لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت بہت اصرار کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کو منع کرتے ہیں، تلاوت کرنے کو منع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ کہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جہاں جنازہ رکھا ہوا ہے اس جنازے کے قریب جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اگر جیسے جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے اور اندر تلاوت کر رہے ہیں، یا کچھ فاصلے پر تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں افراط و تفرید ہے، کچھ لوگ بالکل بھی خیال نہیں کرتے کہ اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، اور جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں اتنا زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی تلاوت نہیں کرنے دیتے۔ تو دونوں چیزوں میں
اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ جنازہ رکھا ہوا ہے ابھی بغیر غسل کیے ہوئے، وہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر، کیونکہ تلاوت جو ہے ناپاک جگہ پر نہیں کرنی چاہیے، تلاوت جو ہے پاک جگہ پر کرنی چاہیے۔ اور ایک ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ جب جنازہ کی نماز کا اعلان ہوتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم غسل دیتے ہیں، حالانکہ غسل پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ غسل کے جنازے میں تجہیز و تکفین میں جلدی کا حکم ہے، اور وہ ہم جلدی کا حکم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے بعد فوراً کرو۔ جلدی کا حکم یہ ہے کہ انتقال کے بعد زیادہ انتظار نہ کیا جائے۔ کوئی گھر کا بہت ہی قریبی شخص ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ولی ہے اس جنازے کا، کوئی ذمہ دار ہے، وہ نہیں ہے تو اس کے انتظار کی تو اجازت ہے، لیکن بہت دور دور کے رشتہ دار کہ فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے، فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور تجہیز و تکفین میں جلدی انتقال کے بعد سے ہی ہے کہ جلدی اعلان کرو، جلدی غسل دو، جلدی نماز پڑھو۔ کم سے کم ہم نماز میں تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں تو تجہیز اس کی جو غسل وغیرہ ہے اس میں ہم تاخیر نہ کریں، وہ کام کر دینے چاہیے۔ اچھا، کچھ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، غسل کے تعلق سے بھی ہیں۔ اس وقت میں وقت کم ہے، اگلا ہفتہ جو ہے رمضان کا آ جائے گا، تو اس لیے اب جو ہے نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں جو ہم عوام میں بہت ساری ایسی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عوام میں اس کا رواج ہے۔ جنازے کی دو فرض ہیں، جنازے میں دو فرض ہیں، ایک تو کھڑا ہونا اور چار تکبیر کہنا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور الگ سے جو کتابیں آتی ہیں اس میں وجل ثناء کا ایک لفظ جو ہے زیادہ ہے، باقی ہم جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ دوسری تکبیر کے بعد پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر، اس میں نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ گردن اٹھائیں گے، بس اللہ اکبر کہیں گے ہم بھی۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ ہم سب جو ہے گردن اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ کون سی درود شریف پڑھیں گے؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری تکبیر کہیں گے، نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ گردن اٹھائیں گے، کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر ہم جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل وہ دعا سکھائی ہے۔ جنازہ اگر بالغ ہے، بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی تو ایک دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بڑوں کے لیے ہے، چاہے بڑا مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر وہ جنازہ بچے کا ہے، بچہ لڑکا ہے، تو اس کی دعا الگ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا ہے۔ اور اگر وہ جنازہ بچی کا ہے، وہ جنازہ بچی کا ہے تو اس کی دعا ہے، اس کی دعا الگ ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذکرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، چوتھی تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی، نماز والی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد
درود شریف پڑھیں گے، نماز والی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ہر ایک شخص کو اس دعا کا یاد کرنی چاہیے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہیں، یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہیں۔ اور اگر حتی الامکان، جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر سورہ وتر پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو قل واللہ پڑھ لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی بھر قل واللہ پڑھتے رہو، کہ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جب تک یاد نہیں ہو رہی اس وقت تک یہ پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر آپ دعائے قنوت یاد مت کریے اور وتر میں جو ہے قل واللہ پڑھتے رہیے، ربنا آتنا پڑھتے رہیے۔ کسی نے امام صاحب نے بتلا دیا تھا، کسی امام صاحب نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جب تک آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہو رہی اس وقت تک آپ وتر چھوڑیے مت، اس وتر میں جو ہے دعائے قنوت کی جگہ یہ دعا پڑھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو جو دعا آپ کو قرآن اور حدیث کی یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، دعا کے طور پر سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے کہ مستقل ہی یہ پڑھیں گے، ہم دعا یاد ہی نہیں کر رہے، نہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے کھڑے کھڑے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز جنازہ کا مختصر سا طریقہ ہے، اور جنازے کے تعلق سے ہر ایک شخص کو معلومات کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ جیسے غسل کا طریقہ ہے کہ غسل کسے دینا چاہیے، کہ غسل اس شخص کو دینا چاہیے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ اگر وہ نہیں معلوم، احساس نہیں ہوا، اب احساس ہو رہا ہے، گھر پہ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، احساس نہیں ہوا، لیکن اب حادثہ ہوا، اب یاد آیا، تو اب سیکھ لینا چاہیے، اب سیکھ لینا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں اس تعلق سے، ان مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ہر زبان میں ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور علماء کرام بھی ہمارے پاس اطراف میں رہتے ہیں، ان علماء کرام سے رابطہ کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ جنازے کے وقت میں قبرستان میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، علماء کرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ وہ موقع نہیں ہوتا سکھانے کا، بتلانے کا، بحث کرنے کا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں بحث، حالانکہ وہ بحث کرنے کا موقع نہیں ہے کہ کس طریقے سے جنازے کو لٹایا جائے، کس طریقے سے جنازے کو رکھا جائے۔ ہر ایک شخص جو ہے وہاں کھڑے ہو کر اپنی رائے دیتا ہے۔ وہاں وقت ہوتا ہے اپنے موت کے استحضار کا، کہ مجھے بھی اس گڑھے میں لٹایا جانا ہے اور مجھے بھی یہاں آنا ہے، میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ وہاں لوگ تلاش میں اس بات کے رہتے ہیں کہ کیسے کوئی میں کچھ بولوں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو ہم اسے تنہائی میں الگ سے بتلا دیں بعد میں۔ شریعت میں بہت وسعت ہے کہ جو سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ شخص اگر بتانا شروع کرے تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں نکل آئیں، کیا کیا طریقے غلط ہیں ہمارے۔ تو اس لیے ہر ایک شخص کو یا تو ان کتابوں کو، معتبر کتابوں کو علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، یا اپنے علماء کرام سے رابطہ کر کے ان طریقوں کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔